طاہر سندھو صاحب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور وہ خود اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کو آگے بڑھیں گے تو پھر وہ یہ شرائط بھی ہوں گی کہ کمیشن بنتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو فیصلہ سامنے آتا ہے جو تحقیقات ہوتی ہے اس کو قبول کریں گے، تو یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا؟ جنہیں سب سے پہلے مجھے اگر آپ 30 سیکنڈ دے دو تو آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ، ایک آرٹیکل پڑھنا چاہتا ہوں. آرٹیکل 19 ایوری سٹیزن شیل ہیو دا رائٹ ٹو فریڈم of speech and expression and there shall be freedom of press subject to any reasonable restrictions imposed by law in the interest of the glory of Islam or in the integrity, security, defense of Pakistan or any part therefore, friendly relations with foreign state, public order, decency or morality, or in relation of contempt or of court, commission or incitement of the offence. Yes, there is a freedom of expression, but there are some conditions. یہ کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے آرٹیکل 19 جو فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے، نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ان کی اپلیکیشن جو تھی خان صاحب کی، اس کو نمبر لگ گیا، پہلے اس پہ اعتراضات لگے تھے اور وہ اس کو نمبر لگ کے ان کو سماعت کے لیے بھی ہو گئی ہے داخل. جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، لیکن ہم بار بار دوبارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو محبت اور مذاکرات ہے نا، یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ شفتوں پہ نہیں ہوتے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ پری کنڈیشنز کر لیں، اس طرح سے نہیں ہوگا. بیٹھیں اپنے ادھر سے بھی بیٹھے، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں ان 3 جماعتوں سے مذاکرات نہیں کروں تو زرداری صاحب میری گولی کے نشانے پر بن سکتا ہے کمیشن؟ یہ ڈیپینڈس آن دا سپریم، جو آئینی عدالت اس کے سامنے چلا گیا کیس لگ گیا. اچھا شہلا صاحبہ، ایک تو جمعیت علماء اسلام اپنے احتجاج کی کال پر قائم ہے، لیکن پیپلز پارٹی کی بھی بڑے اختلافات چل رہے ہیں. مسلم لیگ نون سے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے مطالبات نہیں مانے جا رہے، جو پاور شیئرنگ طے ہوئی تھی اس کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا. کتنے سنگین ہیں اس وقت وہ اختلافات؟ ایسا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے بلاول بھٹو صاحب کسی موقع؟ اب یہ تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں ان کی ترجمان نہیں، لیکن 2 فورم ہیں، ایک تو ہے CCI اور ایک ہے NEC، نیشنل اکنامک کونسل اور کونسل آف کامن انٹرسٹ. یہ دونوں موجود ہیں، دونوں کانسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. CCI کو ہر 3 مہینے کے بعد ہونا چاہیے اور NEC جو ہے وہ بھی اس کے کم از کم سال میں 2 اجلاس تو ہونے ہی ہونے ہیں، کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے. ان سے بھی یہی شکایت ہے کہ جب یہ دونوں پلیٹ فارم موجود ہیں تو اگر اس پہ بیٹھ کے بات ہو جائے گی. آپ نے ابھی تک CCI کا ایک اجلاس ہی نہیں بلایا، 3 اجلاس ہونے چاہیے تھے، اور نیشنل اکنامک کونسل کا بھی نہیں. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 27% ہمارا جو ڈیو شیئر بنتا ہے اس میں سے آپ ہمیں کم دے رہے ہیں، یا یہ کہ جو ہمارے صوبے کے رائٹس ہیں جس میں خاص طور پہ بہت طوفان اٹھا ہوا ہے کہ آپ نے ہم سے پوچھے بغیر، بات کیے بغیر اتنا بڑا فورم موجود ہے، آپ نہریں نکال رہے ہیں ہمارے پاس. ہم لوور رائپیرین ہیں اور حق ہی ہمارا ہے یونیورسل. ٹوسٹ آ گیا نا کہ آپ شہباز شریف صاحب سے ناراض ہو رہے تھے، مولانا فضل الرحمان اور حافظ حمداللہ صاحب، آصف زرداری صاحب سے ناراض تھے. نہیں، زرداری صاحب نے وہ کیا ہے جس پہ خود یہ سگنیٹری ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے خود جو ہے سلمان اکرم راجہ کے ساتھ بیٹھ کے ان کے دور حکومت میں لا بنایا تھا، انہوں نے وہ یاد دلایا ہے. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ صدر زرداری صاحب کا آبجیکشن آیا ہے، جس میں سے کچھ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بلز گئے تھے اس پہ بھی کہ یونیورسٹی جو ہے اب یہ پروونشل میٹر ہے، ادھر نہ وقت کم ہے. طاہر صاحب یہ اعتراضات پہ بات ہو رہی ہے کوئی؟ آج بات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے اور ابھی آج طے بھی ہوا ہے کہ جتنے بھی یہ ہمارے کامنلٹیز ایشوز ہیں ہم اس پہ مل کے کل یا پرسوں اکٹھے بیٹھ کے ان کو حل کریں گے. آج ہی بڑا بحران نہیں ہونا؟ نہیں، اللہ رحم کرے، پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے بہت سیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کے خلاف چل کے بھی. اب ایسا کام نہیں ہوگا. جی سب کیا اب چل پڑی ہے لہر پاکستان میں، مذاکرات ہوں گے، بیٹھ کے بات چیت ہوگی، سب آپ کو لگ رہا ہے؟ سب دیکھیں مذاکرات تو چلیں گے انشاءاللہ، لگ رہا ہے، مگر بات یہ ہے کہ مینڈیٹ کا ایشو بنے گا. انہیں مینڈیٹ اس الیکشن کے والے کی نہیں بات کر رہا، بات ہے کہ اگر یہ کسی اور کی طرف دیکھیں گے تو ان کی لمیٹیشنز آئیں گی. اگر یہ خود فیصلے کریں، اپنے ذہن سے کریں گے تو پھر میں نہیں سمجھتا پولیٹیکل فورسز میں اتنا کوشن ہوتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کر کے وہ چیز معاملے کا حل نکال سکتی ہیں، تو یہ حل نکل سکتا ہے.